औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आज हमारे बुज़ुर्ग हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैंने ये वाल्थम फ़ारेस इस्लामी एसोसिएशन में हम बैठे हुए हैं, तो मैंने ये चाहा कि हाजी नज़ीर साहब से हमने हाजी नज़ीर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो उन्होंने अपने टाइम में से वो टाइम निकाला और हमें ये लिख कर दिया, जो कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वाल्थम फ़ारेस इस्लामी एसोसिएशन की इब्तिदा और मुख्तसर तफसील। 30 जुलाई 1966 को इमैनुअल चर्च हॉल, लीब्रिज रोड, लेटन, लंदन E10 में मीटिंग हुई, जो कि B&Q के जनरल स्टोर के बिल्कुल साथ है। ये मीटिंग डॉक्टर नज़ीर अली साहब मरहूम ने मुनक्कद की थी। चंद उलमाए दीन के अलावा बहुत से मुसलमानों ने भी शिरकत की। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करना और इबादत के लिए मुनासिब जगह तलाश करना था। इस मीटिंग में एक जमात की तश्कील की गई और उसका नाम भी तजवीज़ किया गया, जो कि वाल्थम फ़ारेस इस्लामी एसोसिएशन है। उस दिन से एसोसिएशन के मेम्बरान ने बड़ी मेहनत से काम शुरू किया। डॉक्टर नज़ीर अली साहब की सरबराही में हर शख्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चंदा जमा करने के अलावा और दूसरे कामों में मसरूफ़ रहे। इसी तरह 28 मार्च 1969 को 21 वर्नम एवेन्यू वाल्थम स्टोर का एक मकान ख़रीदा, जो कि मस्जिद में तब्दील किया गया। इसके कुछ अर्सा बाद साथ वाला दूसरा मकान भी ख़रीद लिया। ये दोनों मकानात अब भी एसोसिएशन की मलकियत हैं। डॉक्टर नज़ीर अली की बड़ी ख्वाहिश थी कि मस्जिद के लिए कोई बड़ी जगह जैसे फैक्ट्री, हॉल या कोई बड़ा चर्च ख़रीदा जाए, बल्कि ये वाल्थम स्टोर के मुसलमानों की ज़रूरत भी थी। इस किस्म की बिल्डिंग ख़रीदने के लिए काफ़ी रकम दरकार थी, लिहाजा डॉक्टर नज़ीर अली ने सऊदी अरब के फरमावरा जनाब शाह खालिद साहब मरहूम से चंदा की अपील की। तो इन्होंने फरवरी 1977 में एसोसिएशन को मुबलग 20,000 का अतिया मस्जिद के लिए दे दिया। इसके कुछ अरसा बाद जनाब शाह खालिद साहब अपने इलाज के लिए तशरीफ़ लाए लंदन में और वेलिंगटन हॉस्पिटल स्विस कॉटेज में ज़ेरे इलाज थे। डॉक्टर नज़ीर अली साहब बीमारी की वजह से खुद तो ना जा सके, मगर उन्होंने ब्रादर नज़ीर अहमद साहब को इस गर्ज के लिए अस्पताल भेजा। नज़ीर अहमद ने जनाब शाह खालिद साहब से मुलाकात की और मस्जिद के लिए अपील की। इन्होंने अपील मंजूर कर ली और थोड़े अरसे बाद इन्होंने 32,231 पाउंड 40 पैंस का चेक दिया, कि जो सऊदी अरब एम्बेसी से डॉक्टर नज़ीर अली, मोहम्मद सलाउद्दीन भट्ट साहब और नज़ीर अहमद साहब ने वसूल किया। इस तरह टोटल रकम जनाब शाह खालिद साहब की तरफ से मुबलग 52,231 पाउंड 40 पैंस वसूल हुए। अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का जज़ा अता फरमाए, जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस दौरान लीब्रिज रोड पर एक बिल्डिंग फरोख्त के लिए, जो ये कि मौजूदा वेलिंगटन वेयर हाउस जिसमें अब हम मौजूद हैं, ये काबिल फ़रोख्त थी, जो कि हमारे लिए एक बड़ी मुनासिब जगह भी थी। लिहाजा डॉक्टर नज़ीर अली साहब ने तमाम मेम्बरान की राय के बाद इस बिल्डिंग को मोरखा 1 अप्रैल 1977 को 1,10,000 पाउंड में ख़रीद लिया। चूँकि हमें कुछ मज़ीद रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा हमने दोबारा मस्जिद के लिए नमाजियों से अपील की। उस वक़्त हमें तकरीबन 34,000 की ज़रूरत थी, तो हाजी सुलेमान मोहम्मद मनियार मरहूम ने 34,180 का पाउंड का वादा किया। इन्होंने ये रकम बैंक से उधार लेकर दी और इस रकम का सूद भी अपनी जेब से अदा किया। इस रकम के एवज इन्होंने 3 मकान बैंक में गिरवी रखे। एक मकान डॉक्टर नज़ीर अली साहब मरहूम, जो उस वक़्त कायम मकाम सदर थे, उनका अपना था। दूसरा मकान जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन भट्ट साहब जी, जो मेरे साथ नायब सदर मौजूद हैं, उनका था। और तीसरा मकान काजी मोहम्मद मुनीर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, उनका था। इस तरह लीब्री रोड गौसिया मस्जिद ख़रीदी गई। तमाम मेम्बरान ने चंदा की मुहिम जारी रखी। तो हाजी सुलेमान मोहम्मद मनियार को पहली किस्त 1978 में मुबलग 20,000 पाउंड अदा किए गए और दूसरी किस्त 1980 में मुबलग 10,180 पाउंड अदा की गई। जब ये रकम अदा की गई तो हाजी सुलेमान मोहम्मद मनियार ने हमारे तीनों मकानों की डीड्स वापस कर दी। इसके बाद मुबलग 4,000 अली असगर साहब के साथ मिलकर उनको अदा किए गए, जो कि एसोसिएशन के उस वक़्त नायब सदर थे। हाजी सुलेमान मोहम्मद मनियार ने मज़ीद तकरीबन 34,000
پاؤنڈ مسجد کو عطیہ دیا، جس سے وضو روم بنایا گیا اور مزید مرمت کا کام کیا۔ پوری مسجد میں کارپیٹ ڈالا گیا۔ ڈاکٹر نذیر علی صاحب اور حاجی سلمان محمد منیار صاحب جو کہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مسجد کی بے پناہ خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اور بڑی خوش اسلوبی سے تمام کام انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح جامعہ مسجد غوثیہ تمام قرضوں سے پاک کر کے عوام کے حوالے کر دی۔ حاجی صاحب، میں اس انتہائی خوشی کے موقع پر میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ آپ ایک جو اس عظیم درسگاہ کے فاؤنڈر ہیں، میں آج ان میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے یہ ہسٹری دے کر بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل گھر خریدنا اصل بات ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس کرنا بندہ اپنے اوقات کے مطابق جو ہمارے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو حاجی صاحب، آپ اس موقع پر بھی اپنے لیے کوئی یا ہمارے لیے کوئی میسیج یا کوئی جو آپ نے خدمات کی، کیسے یہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ جزاک اللہ حصہ، بہت بہت شکریہ۔ میں اس وقت بہت ینگ تھا، تقریباً 25 ایئرز کا تھا، جب کہ ڈاکٹر نذیر سے مجھے ملاقات ہوئی اور اس کے میں ساتھ ہی رہتا تھا۔ تو میں اور وہ دونوں ہم اور گٹیس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، خاص کر جمعے کی نماز کے لیے۔ تو ہم 3-4 بار اگر تھے ادھر گئے تو انہوں نے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں واٹم فارسٹ میں بھی ایک مسجد ہماری ہونی چاہیے، یا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم مسجد یا جمعہ وغیرہ ادا کر سکیں۔ تو اس تگ و دو کے بعد ہم نے کوشش کی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی شامل ہو گئے، جیسے صلاح الدین بٹ صاحب ہیں، کاظم منیر صاحب ہیں، حاجی سعادت صاحب اور بہو غلام منصور، اور اس کے علاوہ صابر بن شریف، اور اس کے بعد حاجی رمضان صاحب بھی اس میں بعد شامل ہو گئے، لیکن پہلے یہی تھے ہم، حاجی نظر صاحب اور سے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو اس جو ڈاکٹر نذیر صاحب نے یہ تگودی مشرق کے لیے کی، بہت اچھا کیا۔ سب سے انہوں نے یہ انہی کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ ہوئے، حالانکہ ہم پاکستانی تھے، وہ برٹش گیانا سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستانیوں سے بہت ہمدردی کا ثبوت حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس بہت جزا دے۔ بٹ صاحب، آپ کوئی اگر آپ کو یاد ہوں جو وہ بھول گئے ہیں، یا جو ساتھی کوئی آپ کے ذہن میں ہو، یا آپ کوئی؟ بھولنا کیا ہے کہ یہاں پر ایک پریزیڈنٹ آئے تھے ابھی بینک کے، تو وہ دور سے ہمارے رشتے دار تھے، مجھے فون آیا پاکستان سے کہ اگر کوئی ضرورت ہو پیسے کی تو اسے کانٹیکٹ کرنا۔ تو نزل نے مجھے کہا کہ ہمیں پیسہ چاہیے مسجد کے لیے۔ میں اور نزلی دونوں گئے ان کے پاس، ان سے اپوائنٹمنٹ لی، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا میں قرضہ دے دوں گا، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں سود دینا پڑے گا۔ میں نے کہا ہم مسجد کے لیے سود نہیں دیں گے۔ تو کہنا کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو کہ سود دے دے اور قرضہ تمہیں لے دے۔ میں یہ بینک از دیئر ٹو میک منی۔ تو ہم وہاں سے چلے آئے۔ واپس آئے جب ہم لیورپول اسٹیشن پر تھے تو دل مجھے کہتا ہے کہ تم گانے گا رہے ہو اور ہمیں فکر ہے کہ ہم نے پیسے دینے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے فکر ہے جہاں تم ہو، جہاں تیرا یا میرا، اقبال کا ایک شعر ہے۔ میں نے کہا ہم نے مسجد خدا کے لیے لینی ہے، ہم نے اپنے گھر کے لیے نہیں لینی، تو ہمیں کیوں فکر پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان جب ہم واپس آئے تو اس کے بعد ہم نے اپیل کی مسجد میں جمعے کے دن، تو منیار صاحب نے کہا کہ اپنے اکاؤنٹ دکھاؤ اور میں بندوبست کر دوں گا پیسوں کا۔ اس سے یہ کام شروع ہوا۔ ہم نے ان کو اکاؤنٹ بھیجے، انہوں نے چیک کروایا اپنے اکاؤنٹنٹ سے، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو مجھے 3 مکان دو تو میں وہ بینک میں رکھ کے تمہیں قرضہ دے دوں گا، سود جو ہے وہ میں ادا کروں گا۔ اس طرح سے یہ مسجد لی گئی ہے۔ ماشاءاللہ بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ جو آپ نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ادا کر سکتا ہے۔ اب میں اس کو ایک ہسٹری کے طور پر اپنی یوتھ کو دینا چاہتا ہوں۔ اور حاجی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ میری ذرا انگلش اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے کہ یہ میں انگلش میں بھی بنا سکتا، تو آپ اگر پلیز کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اسی طرح جو ہے نا اپنی یوتھ جو ہے ہماری، اس کے لیے جو ہے نا ہم اس کو نا
ذرا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. بٹ صاحب آپ کوئی اس بارے میں فیوچر کے بارے میں یا کوئی فیوچر جی جو یہ جو مین لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے ادھر بیٹھے ہیں ابھی بھی والنٹری کام کر رہے ہیں. یہ مسجد یہ ساری والنٹری آرگنائزیشن ہے لیکن کوئی بھی والنٹری کام نہیں کر رہا. اپنی سب نہیں یہ بات یہ جی ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں جو آپ کے دل میں بات کریں. یہ سب اپنے مفاد کے اپنی چدراہٹ کے لیے یہ سارا ہو رہا ہے. جو لوگ اوریجنل ہیں نا وہ ابھی بیٹھے ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں بے شک. اور ان کو اللہ پاک اس کا اجر ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ سنتا ہے لیکن دینے والا وہ ہے. جی 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 ان کو اللہ پاک اتنا اجر دے اس کا بے شک. کہ ہمارے سروں پہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور ابھی تک یہ جو جتنی بھی یہ ہمارے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا ہمیں جو جتنی بھی انفارمیشن یا کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ ہماری یہ مدد کرتے یہ ہیں. بٹ صاحب میں انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میسج کے ذریعے تمام یوتھ کو اور تمام جو بڑے بڑے ادھر لوگ ہیں ان کو بھی بھیجوں گا. اور یہ میں ویڈیو ایک اپنی سند رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس میں کوئی اختلاف یا ہوتا ہے نا کوئی کسی قسم کا بعض دفعہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے بنایا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو میں یہ اس ویڈیو کے ذریعے میسج دوں گا ان لوگوں کو بھی کہ جب یہ آپ ویڈیو سنیں اگر اس قسم میں کسی قسم کی آپ کو کوئی نظر آتی ہے کوئی غلط بیان نہیں ہے یا کوئی بعد میں کوئی بات کرنے کے یہ میں آپ کو لوگوں کو کہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں آ کر مکمل صاحب یہ مسجد ہے اس میں ہر بندہ جتنا بھی ہے ہم مسلمان ہیں ہم یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے بے آتے شک. ہیں لیکن ہم باہر سے صاف آتے ہیں لیکن اندر آ کے کچھ نہ کچھ ہم جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ذہنی فطور لے کے آتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ٹارگٹ لے کے آتے ہیں آپ نے. لیکن ٹارگٹ نہیں لے کے آنا چاہیے ہمیں. مسجد میں آ کے اگر آپ نے جو گناہ ہے اس کو ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے یا کوئی اچھے کام کر کے پبلک کی کوئی مدد کر کے خدمت کر کے مسلمانوں کی تو بجائے کہ ہم دھوئیں ہم اور اپنے اوپر وہ چڑھا کے نا مسجد سے باہر نکل دیں. بس اس دعا کے ساتھ یہ سب آپ حج کر کے آئے کوئی دعا ہی کر دیں پلیز ان کے لیے عوام کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ اے سانو سارے نو مسلمانوں نو ایک ہونے دی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ.